پاگل خانے کی سیر۔ تحریر انجم مانپوری۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم عالم خیال میں پاگل خانے کی سیر میں مصروف تھے۔ اچانک گاڑی ایک عمارت کے پھاٹک کے سامنے رکی۔ رضی صاحب نے جھنجھوڑ کر ہم سے کہا کہ لو پہنچ گئے۔ رضی صاحب اور ہم گاڑی سے اترے اور سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں اجازت لینے کے لیے چلے گئے۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کو بلا کر پاگل خانہ دکھلانے کے لیے ہمارے ساتھ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے صاحب لوگوں کا پاگل خانہ چل کر دیکھ لیجئے، اس کے بعد اطمینان سے ہندوستانی پاگلوں کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہم نے دل میں کہا کہ صاحب اور اس پر پاگل واقعی دیکھنے کی چیز ہے۔ پھاٹک کھلا تو دیکھتے کیا ہیں کہ 20 مختلف کمرے ہیں جو پلنگ، مسہری، کرسی اور میز سے آراستہ ہیں۔ کچھ لوگ کرسی پر نہایت ہی ٹھاٹھ سے بیٹھے ہیں۔ خانسامہ، سوڈا چائے وغیرہ باضابطہ تشت میں لیے کھڑے ہیں۔ بعض صاحب جنٹل مین سامنے میدان میں مختلف دلچسپیوں میں مشغول ہیں۔ کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی خاص انداز سے ناچ رہا ہے، کوئی زور زور سے انگریزی زبان میں گانا گا رہا ہے۔ یہ سماں بہت دلچسپ تھا۔ جی چاہتا تھا کہ گھنٹوں اس منظر کو دیکھتے رہیں، مگر انگریز پاگلوں کو دیکھنے کا شوق بے تاب کیے ہوئے تھا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے جلد چلیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر کہا کہ حضرت، یہی صاحب لوگوں کا پاگل خانہ ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خرامہ خرامہ یہ منظر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ پیچھے سے آ کر کسی نے ہمارا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک انگریز پاگل کے ہاتھ میں ہماری کلائی تھی۔ گھبراہٹ میں بے ساختہ ہماری زبان سے نکلا، ڈاکٹر صاحب خبر لیجئے۔ انہوں نے فارسی زبان میں کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ خطرناک پاگل نہیں ہے، لیکن گفتگو میں سوائے ہاں میں ہاں ملانے کے اس کی کسی بات کی تردید نہیں کیجیے گا۔ ہم نے ہاتھ چھڑانے کی لاکھ کوشش کی، مگر جیسے ہم زور کرتے اس کی گرفت سخت ہو جاتی۔ پہلے تو پاگل صاحب ہمیں دیر تک گھورتے رہے، پھر فرمایا، کیوں، کیا ہم پاگل ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، صاحب اور پاگل ایک دم ناممکن۔ ہم کو لوگ پاگل بولتا ہے۔ آپ کو جو پاگل کہے وہ خود پاگل، اس کا گھر بھر پاگل۔ او، تم ٹھیک ہمارا موافق آدمی ہے، ہم تمہارا موافق آدمی مانگتا ہے۔ حضور کی غربہ پروری ہے، ہم کس لائق ہیں؟ تم گاندھی کو جانتا ہے؟ ہم کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ فوراً اس نے خود ہی کہا، تم ضرور جانتا ہے۔ جی ہاں، بچپن سے جانتے ہیں، پہلے پہل وہ ہمارے ساتھ ہی جیل گئے تھے۔ گاندھی ایک دم خراب آدمی ہے، ایک دم خراب، کسی کام کا آدمی نہیں، اسی واسطے تو ہم نے ان سے صاحب سلامت ترک کر دی۔ مگر بات ٹھیک بولتا ہے۔ جی ہاں، ایک ایک بات 1,00,000 روپے کی، بلکہ پاؤنڈ کی قیمت بڑھ جانے سے کچھ زیادہ ہی سمجھیے۔ مگر وہ پاگل آدمی ہے۔ اجی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ اور فول سے ہیں۔ تم بھی پاگل، ہم بھی پاگل، سب پاگل۔ حضور کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہاں البتہ اگر ہم پاگل نہ ہوتے تو یہاں کاہے کو آپ ہنستے؟ ہم اس مافک پاگل نہیں جیسا پاگل لوگ ہوتا ہے، ہم اس مافک پاگل ہیں جیسا بڑا لوگ پاگل ہوتا ہے۔ تم بھی یہی کہنے کو مانگتا۔ جی ہاں، آپ اس مافک پاگل نہیں جیسا پاگل لوگ ہوتا ہے، بلکہ اس مافک پاگل ہیں جیسا بڑا لوگ پاگل ہوتا ہے۔ او بالکل ٹھیک، ایک دم ٹھیک۔ اب تم سب کو جا کر بول دو کہ ہم اس مافک پاگل نہیں۔ جی بہت اچھا، فوراً میرا ہاتھ چھوڑیے تو ابھی سب کو جا کر بول دیں کہ صاحب اس مافک پاگل نہیں۔ خدا جانے کیا اس کے جی میں آیا کہ اس نے ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہم یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ صاحب اس مافک پاگل نہیں جیسا پاگل لوگ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا، لگے ہاتھوں ہندوستانی پاگلوں کو بھی چل کر دیکھ لیجیے۔ یہاں پہنچ کر جو پھاٹک کے اندر داخل ہوئے تو پاگلوں کا ایک اور ہی سما نظر آیا۔ آگے بڑھے تو ایک ننگے مادرزاد حضرت پر نظر پڑی جو ہم لوگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایک برہنہ شخص کا ہم لوگوں کے لباس پر الٹا ہنسنا ایسی بات نہیں تھی کہ جس طرف ہماری توجہ نہ جاتی۔ ہم نے سوچا کہ ہو نہ ہو ضرور کوئی بات ہے۔ تھوڑا غور کرنے کے بعد ہم اس صحیح نتیجے پر پہنچ گئے کہ یقیناً یہ کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے جو یورپ کی موجودہ تہذیب و معاشرت کا عملی نمونہ بن کر دنیا میں اس کو رائج کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اخبارات میں ہم یہ خبر پڑھ چکے تھے کہ یورپ میں ننگوں کے لیے باضابطہ ایک علیحدہ بستی بسائی گئی ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ برہنہ شخص اسی اعلیٰ تہذیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں ہندوستان کی جہالت پر بھی نہایت افسوس ہوا کہ ایسے بلند خیال انسان کو خام خواہ پاگل بنا کر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ یورپ میں اگر یہ ہوتا تو کسی یونیورسٹی کے شعبہ معاشرت میں پروفیسر بن کر فلسفہ اوریانی پر لیکچر دیتا نظر آتا۔ اس کے بعد ایک اور مخبوط الحواس پر نظر پڑی جو چند قدم کے فاصلے پر درخت کا سہارا لگائے، آنکھیں بند کیے، زیر لب آپ ہی آپ باتیں کر رہا تھا۔ اس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ حضرت ایک قطالہ عالم طوائف پر عاشق زار ہیں۔ صرف نقد دل ہی نہیں بلکہ اپنی کل جائیداد انہوں نے عشق فنڈ کے چندے میں دے دی، اور جب اظہار عشق کا سامان نہیں رہا تو پہلے کچھ دنوں تک اس حسینہ کے محبت آشرم میں بحیثیت والنٹیئر کے صرف کھانے پر رہنے لگے، اور جو جلسہ نشاط وہاں منعقد ہوتا اس کا کل انتظام اس سراپا ایثار کے سپرد ہوتا جو کبھی ان جلسوں میں بحیثیت صدر کے رونق افروز ہوتے رہے، مگر رقیبوں کی طوائف الملوکی نے اس خدمت سے محروم کر کے پاگل خانے بھجوا ہی دیا۔ ہم نے کہا ہاں بے شک یہ حضرت مجنون ملنے کے لائق معلوم ہوتے ہیں۔ پاس جا کر ہم نے جو ذرا بلند آواز سے تسلیمات عرض کی تو خدا جانے کس عالم تصور میں وہ محو تھے کہ بے تحاشا ہمارے گلے میں باہیں ڈال کر لگے ہمیں پیار کرنے۔ ہم نے کہا یہ حضرت یہ ہم ہیں ہم، مگر وہ اور چمٹا کر فرمانے لگے کہ ظالم تو نے بہت ستایا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ پیار اور محبت میں ہماری داڑھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چونک کر آنکھیں کھول دیں اور فوراً علیحدہ ہو کر لگے ہمیں غور سے گھورنے۔ ان کے تصور معشوق کی ساری محویت اسی وقت کچھ اس طرح ہماری داڑھی میں الجھ کر رہ گئی کہ ان کا سلسلہ خیال ہی درہم برہم ہو گیا۔ ہم نے مسکرا کر کہا اچھا اب جاتی ہوں، اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ واپسی پر جب ہم پاگل خانے کے اسپتال کے قریب پہنچے تو کسی کے گانے کی پراثر آواز کان میں پہنچی۔ اس صدائے دلکش میں اس بلا کا اثر تھا کہ خام خواہ جی چاہا کہ قریب جا کر سنیں۔ تھوڑی ہی دور پر دیکھا کہ ایک نوجوان کمبل لپیٹے گھاس پر بے تکلف پڑا ہے اور یہ گانا گا رہا ہے، لا 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 لا، ساری دنیا پاگل ہے، عالم میں ایک ہلچل ہے، ادنا ہے یا افضل ہے، جس کو دیکھو بے کل ہے، ساری دنیا پاگل ہے، ساری دنیا او ساری دنیا۔